السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن ایک دو باتوں پر ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ہی سوالات ہیں یا کامنٹس ہیں جن کا ہم یہاں جواب دینا چاہتے ہیں۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ سر میری بیٹی بہت نیک تھی، بہت پرہیزگار تھی، یا میرا بیٹا بہت نیک تھا، بہت پرہیزگار تھا۔ کوئی کہتا ہے 14 سال، کوئی 16 سال، کوئی 12 سال، کوئی 17 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ مختلف ایجز لوگ بتاتے ہیں، کیا ان سے بھی قبر میں سوال ہوگا؟ وہ تو بڑے نیک تھے۔ دیکھیں، نیک اور پرہیزگار ہوں تو بھی قبر میں سوال ہوگا۔ فائدہ یہ ہوگا نیک اور پرہیزگار لوگوں کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے قبر کے سوالات کے جوابات کے دینے میں آسانی فرمائے گا۔ یہ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو ثابت قدمی دوں گا۔ تو ثابت قدمی کیسے ملے گی؟ کہ وہ سوالات کے ٹھیک جوابات دے سکیں گے۔ اچھا، اب جہاں تک سوال ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں، جو نابالغ بچے ہیں، کیا ان سے بھی سوالات کیے جائیں گے کہ نہیں کیے جائیں گے؟ اچھا، اب لوگ یہ کہتے ہیں جی میرا تو بس 16 سال کی بیٹی تھی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر نابالغ۔ دیکھیے جی، نابالغ جو ہے یہ کسی عمر کے ساتھ قید نہیں ہے نا۔ نابالغ جو ہے یا بلوغت جو ہے وہ علامات کے ساتھ ہے۔ بعض بچے یا بچیاں 9-10 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، بعض 15-16 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ یا بچی بالغ ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اگر بالغ ہو گئے ہیں تو نامہ اعمال اوپن ہو گیا ہے، اور اگر بلوغت کی کو نہیں پہنچے تو نامہ اعمال اوپن نہیں ہے۔ سمپل ایز دیٹ۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ معصوم تو کوئی نہیں ہے نا۔ اگر بلوغت کو پہنچ گئے، نامہ اعمال کھل گیا ہے، 12 سال کے ہوں، 14 سال کے ہوں، 16 سال کے ہوں، 10 سال کے ہوں، اگر بلوغت کو پہنچ گئے، نامہ اعمال کھل گیا ہے، تو ہم نے ان کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اچھا، بعض لوگوں نے اپنے بچوں کی جو فوت ہونے کی علامات بیان کی ہیں، ان میں سے بعض جو ہیں وہ شہید حکمی کے زمرے میں بھی آتے ہیں۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ شہید حکمی کی کیا اقسام ہے، شہید کی کیا اقسام ہیں، کون کون سے امراض جن کا تعلق ہے، اور کون کون سی اموات ہیں جو شہید حکمی کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو میں پہلے سے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پر ہم کام کر چکے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ پھر سے آ کے نیچے سوالات کرنا شروع کریں۔ تو چینل کے اوپر وہ موجود ہیں، آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب رہ گیا بات نابالغ بچوں کے سے سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب اس کے اوپر مختلف آراء موجود ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، بعض علماء کہتے ہیں ہوگا، تو پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ان سوالات میں کامیابی دے گا، کیونکہ ان کا تو نامہ اعمال اوپن ہی نہیں ہوا، وہ تو بالکل صاف ہے۔ تو اس لیے ان کو وہاں پر ثابت قدمی دی جائے گی اور وہ ان سوالات کا جوابات دیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی نابالغ بچہ تو نو مولود بھی ہو سکتا ہے، 8-10 مہینے کا، 100 1-2 سال، 5 سال، 6 سال، ایسی عمر میں کہ بھئی پیٹ میں تھا، روح آ گئی تھی، فوت ہو گیا۔ تو یہ بعض بچے تو ایسی کیٹیگری میں آتے ہیں جنہیں تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، بولنا بھی نہیں آتا، انہیں فہم بھی نہیں ہوتی کہ اتنے مشکل سوالات کو سمجھ کے اس کا جواب دیں۔ انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ بھی نہیں پڑھی، تو وہ کیسے جواب دیں گے؟ دیکھیں، آپ ساری کی ساری انرجی اپنی جسم پہ لگا رہے ہیں، آپ اس روح کو اگنور کر رہے ہیں جو اس جسم کے اندر موجود ہے، اور روح جو ہے وہ میچور ہے۔ روح فی الحال جسم کی پابند ہوئی ہے، کیونکہ اس مادی زندگی میں، اس مٹیریل ورلڈ کے اندر سروائیو کرنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے۔ تو روح تو میچور ہے، جسم ابھی چھوٹا ہے۔ جیسے جیسے جسم گرو ہو رہا ہے تو روح جو ہے جسم کے لحاظ سے اپنی قوتوں کا اظہار کر رہی ہے، لیکن مکمل اپنی قوتوں کا اظہار نہیں کر رہی، کیونکہ وہ جسم کے تابع ہے۔ جب عالم برزخ کا سفر ہوگا تو اب جسم روح کا تابع ہو گیا، تو برزخ میں جو روح پہ گزر رہی ہے وہ جسم بھی محسوس کر رہا ہے، اچھائی ہو یا برائی ہو۔ اچھا، روح جو ہے جب جسم سے نکلنا شروع ہوتی ہے تو اپنی صلاحیتوں کو دیکھتی ہے کہ فرشتوں کو دیکھ رہی ہے۔ وہی روح ہے جو جسم سے نکل رہی ہے تو پھر ایسے پرواز کرتی ہے کہ جسم میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتی، جسم کو لے کے بھی نہیں کر سکتی۔ اس پر پھر کبھی اور بات کریں گے۔ تو روح جو ہے
وہ بڑی ہی ایک میچور اینٹی ہے، وہ عالم ارواح میں پتہ نہیں کب سے کریٹڈ ہے، وہ ان ارواح سے ملاقات بھی کرتی رہی ہے جو عالم ارواح میں رہتے ہیں۔ اس پر بھی ہم بڑی تفصیل سے روح کی پلے لسٹ میں بات کر چکے ہیں۔ اگین I don't want to talk about things that we have already spoken about in the past۔ ہم جن چیزوں کو ڈیٹیل میں پہلے بتا چکے ہیں ان کے اوپر میں دوبارہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، تو اسی لیے جو ہے یہ نہ سمجھیں کہ وہ روح جو ہے وہ کوئی بالکل ہی بچے کے جسم کی طرح ہے۔ اچھا، اس لیے دیکھیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عہد الست جب روحوں سے لیا تھا تو عالم ارواح میں لیا تھا، ان سے سوال کیا تھا، ان سب نے جواب دیا تھا، ان میں تمام ارواح شامل تھے، چاہے وہ اس دنیا میں آنے کے بعد کسی عمر میں بھی وہ فوت ہوا ہو بچہ۔ روح تو زندہ ہے، روح تو نکال لی گئی جسم سے، تو روح تو ختم نہیں ہوئی، روح تو زندہ ہے، تو انسان ختم نہیں ہوا، صرف اس دنیا کا سفر ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، پھر تیسرے سوال ایک اور آخری بات کر لیتے ہیں، پھر آج کے درس کا اختتام کریں گے اسی بات پہ۔ میں بھی شاید 2 باتیں اور کر لوں۔ ایک تو یہ کہ بچہ تو ہمارا جو ہے اتنا ننھا منا تھا، آخر اس کا کیا قصور تھا کہ اسے اللہ نے لے لیا؟ اس میں کیا حکمت ہوگی؟ دیکھو، کسی کی موت کا آنا، کسی کا فوت ہو جانا، وفات پا جانا، یہ عذاب نہیں ہوتا۔ کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی اس کو کسی گناہ میں نہیں پکڑ رہا ہوتا۔ یہ ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ اس کا کیا قصور، اسے کیوں بلا لیا، اس میں کیا حکمت ہوگی۔ حکمت کے اوپر تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام والی، جو ہم نے آپ کو قصص بتائے تھے، تو قصے میں ہم نے اچھا اس کے اندر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تو شاید میرا بچہ بھی بڑا ہو کے کفر کرتا، ضروری نہیں ہے۔ وہ ایک مثال سے سمجھایا گیا، وہ ہر بچہ جو اس دنیا سے بچپن میں چلا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے آگے جا کے معصیت کا ہی راہ اختیار کرنی ہے، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس بچے کو جلدی اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف بھیج دینا ماں باپ کے لیے ہو کہ ماں باپ کو قیامت کے دن ایک شفیع مل جائے جو ان کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائے، کہ ماں باپ کے پاس نامہ اعمال میں اتنے اچھے عمل نہ ہوں، یہ بچہ انہیں شفاعت کر کے لے جائے۔ مختلف صورتحال ہو سکتی ہیں اس میں۔ تو اینی وے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے ماں باپ کی، دادا دادی، نانا نانی کی آزمائش، بس، اور امتحان۔ یہ نہیں کہ کوئی انہوں نے گناہ کیا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس۔ یہ جو اگلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہم لوگوں سے بڑے پریشان ہیں، اس لیے میں نے خاص طور پہ آپ کے لیے یہ ٹی شرٹ پہنی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر نہیں کرنی آپ نے۔ لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کسی کے جوان بچے کی انتقال ہو جب بولتے تمہارے گناہ ہوں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہارے گناہ ہوں گے کہ تمہارے سے اللہ نے اولاد چھین لی، استغفر اللہ العظیم۔ یعنی دنیاوی آفات، آزمائشیں، امتحانات کو لوگوں کے گناہوں سے جوڑتے ہیں کہ تم نے ہی کچھ کیا ہوگا، معاذ اللہ۔ تو تم کون ہوتے ہو اس قسم کی بات کرنے والے؟ تو آپ نے لوگوں کی باتوں کے اوپر کوئی کان نہیں دھرنا۔ بعض دفعہ بیویوں کو الزام دیتے ہیں کہ تم شوہر کو کھا گئی، معاذ اللہ۔ یہ ہندوانہ باتیں ہیں۔ شوہر کو الزام دینا کہ ہم نے تو اپنی بہن تمہیں اچھی خاصی دی تھی اور تم نے ہماری بہن کے ساتھ، تمہاری شادی ہونے کے 2 سال کے بعد کا انتقال ہو گیا، اور یہ وہ زبردستی سٹریس، زبردستی ٹینشن دینا، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئی تعلیمات کا یا علم نہیں ہوتا یا جہالت ہے، صرف جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بھی اعراض کرے، ایسے لوگوں کو اگنور کرے، ان کی باتوں کو دل پہ نہ لے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ساتھ آسانیاں کرے، زندگیوں میں صبر اور تحمل کے ساتھ زندگی گزاریں، اور جب کبھی اپنے پیاروں کی یاد آئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ That's the best thing you can do for them۔ کوئی لوگ کہتے ہیں بھئی کیا ایصال کریں؟ میں نے پہلے بھی بتایا، کوئی بھی نیک کام ایصال کر سکتے ہیں، بیسٹ کام بتائیں۔ میرے پاس ایسے کوئی دا بیسٹ آف دا بیسٹ کی لسٹ نہیں ہے۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا جو میں آپ سے ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں، ہر نیک کام ایصال کیا جا سکتا ہے، جو بھی آپ آسانی سے صاحب استطاعت ہوتے ہوئے کر سکتے ہیں، صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آسانیاں فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔